اردو کا سفر میں خوش آمدید۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سچی کہانی شیئر کر رہے ہیں جو ہمیں بہت کچھ سوچنے اور بالآخر سمجھنے پر بھی مجبور کرے گی۔ کوشش کیجیے گا کہ اس کہانی میں چھپے اخلاقی سبق کو سمجھنے کی، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں نہ کریں۔ ایک بچی کی کہانی ہے کہ وہ بچپن سے سنتی چلی آ رہی تھی، صحن میں انار کا درخت اس کی ماں کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے، جبکہ ماں کو دنیا سے گئے تو کئی سال گزر چکے تھے۔ درخت پر لگے پھلوں کا یہ حال تھا کہ ٹہنیاں اناروں کے بوجھ سے جھک کر زمین تک پہنچ جاتی تھی، اور ایک عام قد کا انسان ہاتھ بڑھا کر آسانی سے انار توڑ سکتا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد گھر کا انتظام بھابھی نے سنبھالا۔ ایک مرتبہ اس کے شوہر نے بیوی سے فرمائش کی، یعنی بیٹی کے شوہر نے بیوی سے فرمائش کی کہ بیگم، سنا ہے آپ کے گھر جو انار لگے ہیں بہت ذائقہ دار ہیں، چند انار توڑ کر لائیں، ہم بھی چکھیں۔ اگلے ہی دن وہ ماں کے گھر گئی اور چپکے سے چند انار توڑے اور اپنے پرس میں چھپا لیے۔ اس دوران بڑی بھابھی نے درخت کی قریب کی شاخوں کو دیکھا اور شور مچانے لگی، یہاں سے انار کس نے توڑے؟ اس نے چھت سے نند کے پرس کی تلاشی لی اور اسے برا بھلا بول کر انار واپس نکال لیے۔ نند بیچاری انتہائی دکھی دل سے روتی ہوئی بھائی بھابھی کے گھر سے نکل گئی، خاوند سے بھی معذرت کی کہ وہ انار نہیں لا سکی کیونکہ اسے اجازت نہیں۔ اب خدا کی کرنی دیکھیں کہ بیٹی کو گھر سے دکھی کر کے نکالنے پر کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ انار جو پھلوں کے بوجھ سے جھک جاتا تھا، اگلے سال اس نے نہ صرف پھل دینے سے انکار کر دیا، بلکہ درخت کی جڑوں میں ایسے کیڑے پڑ گئے جو زمین میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ کیڑوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد بہت خوفناک منظر پیش کرنے لگی، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور اس جگہ بھاری مقدار میں کیمیکل ڈالا گیا تاکہ کیڑے ختم ہو جائیں۔ کچھ عرصے بعد وہ بیٹی وہیں اس گھر واپس آئی اور اس درخت کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس نے درخت کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور ماں کو یاد کیا۔ اچانک اس کی نظر ایک ننھی سی جڑ پر پڑی۔ اس نے اسے اکھاڑ کر مٹھی میں بند کر لیا اور گھر چلی گئی۔ گھر جاتے ہی وہ جڑ زمین میں لگا دی اور اللہ کی قدرت، وہ جڑ طاقت پکڑنے لگی۔ صرف 2 سال بعد ہی وہ جڑ تناور درخت بن گیا۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ 3 سالہ درخت اب پھل بھی دینے لگا، اور چند سالوں میں یہ درخت بالکل ویسا ہی بن چکا تھا جیسے اس کے ماں کے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا۔ لیکن اب اس درخت کا پھل پورے خاندان اور برادری میں تقسیم کیا جاتا۔ ایک ایسا جادوئی درخت بن چکا ہے کہ سارا سال سرسبز رہتا ہے اور اس کا پھل ہر گھر میں کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو یہ رب العالمین کا اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمارے ساتھ اس طرح کی کہانیوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں اور علم کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ملتے ہیں